الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات الله عليه. عزیزان ایمان، سلسلے کی مجلس آج 6ویں ہے. جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اسی کے ذیل میں جیسے کہ عنوان آپ حضرات کی خدمت میں دیا گیا تھا کہ شیعہ فرقہ ناجیہ ہیں، یعنی شیعہ نجات پانے والا فرقہ، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے والا فرقہ. اس آیت مبارکہ کی تفصیل، ظاہری ترجمہ مسلسل آپ حضرات کے درمیان میں عرض کیا جاتا رہا تاکہ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اس کے معنی یاد ہو جائیں. جس کا ظاہری ترجمہ ہے، اس آیت میں لفظ شیعہ کا استعمال ہوا ہے اور جو مخصوص کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے، جو صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولی العزم پیغمبر تھے، جن کی نسل سے 50,000 انبیاء ہوئے، جنہوں نے اللہ کی توحید کے وہ مدلل ثبوت جو عقل انسانی کو بیدار کرنے کا سبب، روشن کرنے کا سبب بنتا ہے، دعائیں کرنے کا سلیقہ اللہ کو اس قدر پسند تھا کہ سارے قرآن میں بے شمار مقامات پر آپ کی دعائیں موجود ہیں. خانہ کعبہ کی عمارت بلند کرنا آپ ہی کے نصیب میں آیا، اللہ کے حکم سے انہوں ہی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر فرمائی. خلیل کے لقب سے نوازے گئے،
تاج خلت سے بہرور کیے گئے، پھر اس کے بعد منصب امامت پر اللہ نے انہیں فائز کیا، ساری انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے امام بنائے جا کر بھیجے گئے۔ یہ ابراہیم نے خود جو ان کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ شیعہ، تو ظاہر ہے معنوی اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، امتیازات کے اعتبار سے، عروج کے اعتبار سے اپنی آپ مثال ہے۔ لیکن اس سے پیشتر 4 آیات ہیں جن میں اللہ نے ان کی شیعت کو نسبت دی حضرت نوح کی شیعت سے، کہ عالمین میں اللہ کی ساری خدائی میں ہر ایک کا نوح پر سلام ہو۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام نوح پر ساری خدائی کے سارے جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی جانب سے، کیونکہ انہوں نے جو اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکامات کو جس خلوص کے ساتھ پہنچایا تھا، کذالک نجینا من المحسنین، اور اللہ نے انہیں ان کے احکامات کی بنیاد پر، اطاعت کی بنیاد پر، فرما بجاوری کی بنیاد پر محسنین میں شمار کیا۔ انہ من عبادنا المؤمنین، باوجود اس کے کہ نوح 2500 سال حیات پائے، اللہ نے ان کے خدمات کی پذیرائی کی، سراہا، اور سارے عالمین کی جانب سے ان پر سلام پہنچایا، لیکن کسی انسان یا بشر کے ذہن میں یہ گمان نہ پیدا ہو کہ اتنی طولانی حیات، ایسے خدمات، مستجاب الدعوات، کہیں یہ اللہ کے بندے ہیں یا کچھ اور ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں اس کا خلاصہ کیا گیا کہ بے شک یہ اللہ کے انتہائی ایماندار بندے تھے۔ عبادنا من المؤمنین، عبادنا المؤمنین، کہ اللہ کے بندے تھے جو صاحبان ایمان تھے۔ ثم غرقنا الآخرین، پس جس کسی نے اللہ کے اس نبی، لوگوں کے اس رہبر ہادی کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو پانی والے، طوفان والے عذاب میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد فرماتا ہے تو ان، بے شک حضرت ابراہیم بھی انہی کی طرح اطاعت کرنے والے بندے تھے۔ یہاں پر شیعہ کے معنی دوستوں کے بھی ہیں، لیکن قرآن میں جو معنی حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ بھی حضرت نوح کی طرح اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں، اور پھر انہوں نے اللہ کی عبادت پورے خلوص کے ساتھ اپنے سینے میں، اپنے وجود میں انتہائی بے عیب، پاک و پاکیزہ قلب لیے ہوئے آگے بڑھا۔ تو جو مومن ہوتا ہے، جو شیعہ ہوتا ہے، جو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے، اللہ کا اطاعت گزار، فرما بجاوری کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اللہ ان کے لیے یہ اہتمام رکھا کہ ان کے لیے سلامتی رکھی، نہ صرف اپنی جانب سے بلکہ عالمین کی جانب سے۔ اس لیے کہ شیعہ کے معنی لغت میں آپ دیکھ لیجئے کسی بھی لغت میں کہ وہ گروہ جو علی ابن ابی طالب کو اپنا رہبر، اپنا امام مانتا ہے، اور یہ لوگ علی کی مدد کرنا، نصرت کرنا اپنے پر واجب قرار دیتے ہیں، اور علی کی اطاعت کے ذریعے، فرما بجاوری کے ذریعے۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ یہ لفظ شیعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتا رہا، رسول اللہ کے بعد بھی استعمال ہوتا رہا۔ حضرت ام سلمہ زوجہ مطہرہ رسول اکرم کی وہ روایت کہ جب مولا کائنات ان کے سامنے سے گزر رہے تھے، رسول اللہ سے پوچھا تو کہا کہ یہ علی ہے، اور اس کے شیعہ یعنی اس کی اتباع کرنے والے
فائزین میں سے ہیں، کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں، نجات پانے والوں میں سے ہیں۔ یہ اصطلاح، یہ لفظ کوئی جدید نہیں ہے، بعد والے دور کا نہیں ہے، برخلاف اس کے یہ دین میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا، نہ اصول میں نہ فروع میں، جب تک کہ حیات طیبہ رسالت مآب تھی۔ سن 11 ہجری کے بعد اختلاف کی ابتدا ہوئی آئے بلغ کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور سارے ثبوت میں نے سابقہ گفتگو میں قرآن کے ذریعے، برادران اہل سنت کے تفاسیر کے ذریعے پیش کیا کہ آئے بلغ یعنی میدان غدیر میں مولا کائنات کو جو رسول اللہ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، اور اس وقت دین کا تکملہ ہوا، اللہ اس دین سے راضی ہوا، اسلام کا تکملہ ہوا، اللہ اس اسلام سے راضی ہوا۔ لیکن اختلاف یہاں سے شروع ہوا کہ رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور میرے اہل بیت اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان سے وابستہ رہیں گے گمراہی، پستی، ضلالت نام کی کوئی چیز ان کے قریب نہیں آئیں گی۔ لیکن اکثریت نے اس کے بعد قرآن کو اختیار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، گویا اہل بیت ان کے لیے گوارا نہیں تھے۔ اب فکر بٹی، اختلاف ہوئے، یہاں تک کہ اختلاف بڑھتے بڑھتے ایسا دور گزرا جس میں مختلف قسم کے فرقوں کی ایجاد ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار فرقے اسلام میں وجود میں آئے، اور اس کے بعد ابو الحسن اشعری انہوں نے سب سے پہلے اہل سنت کے فرقے کا نام اہل سنت والجماعت رکھا 324 ہجری میں۔ 324 ہجری میں فرقہ اہل سنت والجماعت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ 41 ہجری میں معاویہ نے الجماعت کے نام سے یہ فرقے کو موسوم کیا تھا۔ آگے بڑھ کر ابو الحسن اشعری نے دیکھا معتزلی کئی فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، مختلف ان کے طور طریقے ہیں، لہٰذا سارے لوگوں کو اس وقت کے ابو ایوب نامی مصر کے بادشاہ کے ذریعے سے خلا و خامہ کیا گیا۔ کافی خون جدال کے بعد یہ فرقہ اہل سنت والجماعت کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ ان کے عقائد پورے ابو الحسن اشعری کے تھے، لیکن فقہ میں یہ لوگ زیادہ تر امام ابو حنیفہ کو مانتے تھے، یا امام مالک کو مانتے تھے، یا امام احمد بن حنبل کو مانتے تھے، یا امام شافعی کو مانتے تھے۔ تو شافعی، مالکی، حنبلی یہ باقی رہے، باقی کے سب گزر گئے۔ پھر ان میں اطراف میں ان کی فقہ میں اس قدر اختلاف ہوا، اختلاف کا ہونا عین مطابق فطرت تھا، چونکہ امامت کا انتخاب اللہ کی جانب سے ہے، افراد کی جانب سے نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے خلیفہ بنایا حضرت آدم کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر اللہ نے کہا اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ قرآن سے بار بار گفتگو کرنے والوں کے لیے حجت آخر ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا أَوْ تَحْوِيلًا، کہ اللہ کی سنت میں، اللہ کے احکامات میں کبھی بھی کسی زمانے میں نہ تحویل ہو سکتی، نہ ہی تو کسی کی تبدیلی ہو سکتی، کیونکہ قرآن اللہ کا ایسی کتاب ہے جو قیامت تک ناقابل تبدیل ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا، یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ کلیہ پیش کیا گیا کہ قرآن پڑھو تو کیسے پڑھو، کہ قرآن میں غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، کیونکہ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن کا سننا ثواب ہے، لیکن تا وقت کہ انسان اپنے قلب کے کان کو
مفتوح نہیں کرے گا، کھولے گا نہیں، اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ قلب انسانی ذریعہ ہے افہام و تفہیم کا۔ پڑھنے سے سننے سے کام نہیں چلے گا تا وقت کہ قلب پہ وارد کر کے اس کی تصدیق نہ کرے۔ اس کی تصدیق نہیں کریں گے تو اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن غور کرنے کے لیے ہے، قرآن فکر کرنے کے لیے ہے، قرآن تدبر کے لیے ہے، قرآن قلب پہ وارد کر کے تصدیق کرنے کے لیے ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ عمل جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک انسان کے وجود میں تبدیلی نہیں آ سکتی، تا وقت کہ عمل نہ کرے۔ قرآن کو مان لیے، کاش کہ قرآن کو مانتے، اور اگر قرآن کے اصولوں کو اختیار کرتے ہوئے تو ضرور قرآن سے فائدہ ہوتا۔ قرآن کے اصولوں پر اختیار نہیں کرتے ہوئے قرآن کو مانے تو فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں رسول فرماتے ہیں کہ میں دو گرا قدرے چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اللہ کی کتاب۔ کسی کو اختلاف نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے کسی فرقے کو کہ یہ حدیث رسول اکرم کی ہے اور اہل بیت کی شان میں ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، تواتر کی حد تک یہ حدیث درست ہے۔ یہ بات اور ہے کہ مختلف احادیث جعل کیے گئے، ڈپلیکیٹ بنائے گئے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، لیکن اس حدیث کا انکار کسی نے نہیں کیا، ہمت کسی نے نہیں کی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بات پر اعتبار ہے، آپ کی ذات پر اعتبار ہے، آپ کو قبل اس کے کہ اعلان نبوت کیے کفار مشرکین نے بھی تصدیق کی، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کا قول ایسے سچا جیسے قرآن کی آیت سچی، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے قول پر ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے اور پھر اہل بیت پر بھی ایمان لائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں ان کے لیے دعوت فکر ہے، ہم غیروں کی بات کیوں کریں، خود اپنے نفوس سے مطابق کر کے اسے دیکھیں کہ آیا ہم کس حد تک قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں یا وابستہ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ حدیث جیتی جاگتی ایک انسٹرومنٹ ہے کسوٹنے کے لیے، یہ 24 کیرٹ ایمان ہے یا اس سے کم والا ایمان ہے، یہ گولڈ ہے یا اس میں کوئی مکسنگ ہے، تو یہ ایمان کے کسوٹنے کے لیے یہ حدیث موجود ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، قرآن سے بھی وابستگی اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ رسول نے کہا کہ اس سے وابستہ ہے تو گمراہی نہیں آئیں گی، ضلالت نہیں آئیں گی، پستی نہیں آئیں گی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ میں نے مثال دیا تھا اگر ماں باپ اور اولاد میں اختلاف ہے تو دلیل ہے یا قرآن سے دور ہے یا اہل بیت سے دور ہے، شوہر زوجہ میں اختلاف ہے تو دلیل ہے یا شوہر یا زوجہ قرآن سے دور ہے، جدا ہے، یا اہل بیت سے وہ دور ہے۔ اگر اولاد ماں باپ میں ہو یا عالم قوم میں ہو، کسی میں بھی ہو، تو یہ دلیل ہے کہ یہ دونوں میں سے کسی ایک سے جدا ہیں یا دونوں سے دور ہیں۔ اگر متمسک ہوتے تو رسول کا فرمان کہ تم حوض کوثر پر نہ ملاقات کر لو، ہرگز ہرگز گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں وہی کتاب ہے جو آپ کے قلب منور پر نازل ہوئی، ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے مکان میں موجود ہے، ہماری مجلسوں میں موجود ہے، ہمارے عاشق خانوں میں موجود ہے، ہماری مساجد میں موجود ہے، اور ممبر سے ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ گھر میں نہج البلاغہ بھی ہے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کا کلام ہے۔ رسول کے بعد سب سے فضیلت رکھنے والی برگزیدہ جو ذات ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ہے۔ ان کے کلام میں بھی وہی معجز نما باتیں ہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا تا وقت کہ نہج البلاغہ کا مولا کے کلام کا سہارا نہ لے لیا جائے۔ نہج البلاغہ بھی موجود، قرآن بھی موجود، پھر یہ اختلاف ہمارے پاس کیسے ہے؟ موجود تو ہے، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اس پہ ایمان بھی لائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کوئی مریض ہو جائے، طبیب سے رجوع ہو، ڈاکٹر سے رجوع ہو، ایکسپرٹ سے رجوع ہو، ڈاکٹر پر ایمان ہے، اس کے لکھے ہوئے پرسکرپشن نوٹ پر ایمان ہے، دوا لائے،
اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھے، کیونکہ دوا جو بنی جاتی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ کے نسخے کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، یہ دنیاوی دوا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ یار آپ کہیں گے کہ میں نے دوا لایا، نام دیکھا، دوا لینے کے لیے طبیب سے رجوع ہوا، اس کے اوپر ایمان، اس کی قابلیت پہ ایمان، اس کے نسخے پہ ایمان، دوا کو کاؤنٹر چیک کیا کہ ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہے، لیکن مرض اور مزید بڑھ گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر آگے کہیں گا میرا پرسکرپشن نوٹ کہاں ہے، پہلے تو طبیب کے پاس گئے، اب طبیب کو گھر آنا پڑا اس لیے کہ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ جانے کے قابل نہیں ہے، تو پہلے اپنے نسخے کو دیکھیں گا، کہا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ نسخہ ہے، یہ دوا ہے، یہی نام ہے، کوئی اور دوسری کمپنی نہیں ہے، دوسرا نام نہیں ہے، ایکسپائری ڈیٹ بھی دیکھ لیا، کہا کہ استعمال کیا یا نہیں کیا، کہا کہ آپ پہ ایمان، لیکن دوا استعمال نہیں کیا، تو دوا استعمال نہیں کیے، ڈاکٹر پہ ایمان رہنے کے باوجود تو مرض شفا سے نہیں جان ہلاکت سے بدل جائیں گی۔ ویسے اگر رسول کی ذات پر ایمان، ان کے نسخے پر ایمان، نہج البلاغہ بھی گھر میں ہے، قرآن بھی گھر میں ہے، تا وقت کہ ان کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے ایمان جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے اللہ محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں دین بڑا واضح صاف ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرض کر لو اگر یہ قرآن بڑے سے بڑے پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو تم دیکھ لیتے اس کو کہ خوف خدا سے اس کے وزن کو برداشت نہیں کر کے پارا پارا ہو جاتا۔ یہ مثالیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ لوگ اس میں فکر کریں، تدبر کریں، تو فکر کریے۔ فکر کے لیے جب انسان مثال دیتا ہے اللہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہ مثالیں دیکھیے، اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ میں سے اکثر مجھ سے زیادہ قابل ہے، میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، صرف ایک ایبزاربیشن ہے، تجسس ہے میری، اس کے اندر یہ جو بات کہہ رہا ہوں ایک دلیل ہے۔ آپ دیکھیے کبھی بھی مرض تا وقت کے جو دوا پر آپ ایمان لائے آپ کے اندر داخل نہیں ہوں گی، ویسے اگر اسلام یا علی زبان پر رہے گا دل میں نہیں اترے گا، اس وقت تک انسان کے وجود میں وہ تبدیلیاں نہیں آئیں گی جو مولا کائنات چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے، جو رسول چاہتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے عزیزان ایمان کہ گزشتہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں کہا بے شمار احادیث جعل کیے گئے، اور یہ جو احادیث جعل کیے گئے، سب سے پہلے میں نے کہا تھا آپ سے کہ سیف ابن عمر نے 221 ہجری کا ہے، اور اس میں جو معروف طبری کی تاریخ ہے اس میں اس کے نام ہے، اور وہیں سے یہ اسناد لیے گئے تھے جہاں پہ علی اللہ ہے یا آسمانوں میں پائے جاتے، اور اسی کے بعد جو فرقہ نکلا تھا نصیریت کا میں نے گفتگو کی تھی۔ تو اب یہاں پر ایک واقعہ جو جعل کیا اس حدیث کا وہ بات رہ گئی تھی، کیونکہ کل بڑی تیزی میں نے گفتگو کی تھی اور کافی مواد رہ گیا تھا۔ یہ حصہ چونکہ بڑا اہم ہے کہ ایک رسول اللہ کے جو استعمال کے چیزیں تھے ہر ایک میں سے کسی نہ کسی کا ایک نام تھا، صحاب کہتے ہیں بادل کو، اسی طرح رسول اللہ جو امامہ پہنتے تھے، رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امامہ آپ پہنتے تھے، جو باندھتے تھے، اس امامے کا نام تھا صحاب، سین سے ہے صحاب۔ یہ یہاں سے اب وضع کے احادیث بنائے۔ عبداللہ ابن سبائی کون؟ جو صحاب بادلوں میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی بادلوں میں رہتے ہیں، آخری وقت میں وہ ظہور کریں گے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے۔ کڑک ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ علی کا تازیانہ ہے یا علی کی آواز ہے، اور جب گرج ہوتی ہے تو آسمانوں کی طرف دیکھ کر انگشت شہادت سے اشارہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ تو رسول اللہ کے امامے کا نام یہ صحاب ہے، رسول اللہ کے جو
گھوڑا تھا یا خچر تھا، اس کا نام تھا دلدل۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کی جو تلوار تھی اس کا نام تھا ذوالفقار، جو مولا کائنات کو دی گئی۔ اسی طریقے سے مختلف چیزوں کے نام تھے، آور نام تھا، یہ حضرت جو استعمال کرتے تھے گدھا، اس کا نام تھا۔ اسی طریقے سے سحاب ایک امامہ تھا، بین الفریقین یہ چیز ملتی ہے، لیکن یہ سحاب اور سحاب کے بعد سبائیوں کے عقیدے کو الوہیت سے ملا کر، آسمانوں سے ملا کر کس طریقے سے بگاڑ دیا گیا، یہ اپنی کتابوں میں نہیں ہے، وہاں پر کتابیں تھیں۔ میں نے جیسے کہا سیف ابن عمر، اس نے 2 کتابیں لکھی تھی، الجمل اور دوسرے مسیر علی و عائشہ، یہ 2 کتابیں، اور اس کے اندر سے یہ کتابیں اس نے لیے، طبری نے لیے، اور طبری کے بعد مختلف کتابوں میں پھیل گئے۔ 24 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعات ہیں، اور ان کتابوں کے ان واقعات کو 5 سے زیادہ شیعہ علماء نے بھی، جو ما سبق میں گزر چکے ہیں صدیوں پہلے، انہوں نے بھی اس کو کہا کہ یہ لوگ ہیں اور ان کا عقیدہ ہے۔ حقیقی معنوں میں ایک تصوراتی شخص تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا تاریخ میں، اسلام میں کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے جیسے کہا کہ یہ جو عبداللہ ابن سبا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ عبداللہ ابن دہب تھا، جو رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کے دور میں صفین میں بھی شریک تھا، نہروان میں وہ مولا کے بغاوت پہ اتر آیا اور وہاں مولا کے ہاتھ سے اس کا قتل ہوا۔ اب یہاں پہ سحاب، یہ سحاب کی فضیلت کو گھٹانے یا چھپانے کے لیے نئی حدیث مولا کائنات کے وجود کو الہیت سے ملا کر آسمانوں پہ پہنچا دیے، تاکہ ہمارا گمان بھی نہیں جانا کہ اس میں کیا فضیلت ہے۔ یہ فضیلت کیا ہے؟ سب لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب حضور مکے میں داخل ہوئے تو یہ سحاب اپنے سر مبارک پر باندھ کے داخل ہوئے۔ یہی سحاب تھا رسول اکرم نے غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہنے کے پہلے علی کے سر کو سجایا تھا اسی سحاب سے۔ اور خندق میں چونکہ وہ معرکۃ العرا جہاد تھا، علی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اس کے بعد رسول نے کہا ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات کو بلا کر رسول اللہ نے اپنے اس تاج کو، اپنے اس امامے کو علی کے سر پر باندھا۔ باندھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو کہ علی کیسے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جب کبھی علی ابن ابی طالب اس سحاب کے ساتھ آتے، سحاب کی شکل بھی بتلائی گئی کہ 4 انگشت اس کی پیچھے کے حصے میں وہ جو آخری سرا ہے باہر چھٹا ہوا تھا، جب سجا دیا تو کہا کہ یا علی آپ سامنے مڑیے۔ مولا کائنات سامنے مڑ کے دیکھے، کہا کہ پیچھے مڑیے، پیچھے مڑ کے دیکھے۔ اس کے بعد جب کبھی علی آتا علی ابن ابی طالب من الصحاب مع الصحاب، یعنی علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں صحاب کے ساتھ، وہ رسول اللہ کے دیے ہوئے امامے کے ساتھ، تو لوگ دیکھتے اس کے بعد کہتے کہ دیکھو علی کا جو آنے کا انداز ہے، یہ صحاب کا انداز ہے، ایسے ہی ہے جیسے میں نے ملائکہ کے سر پہ تاج دیکھی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و علی محمد۔ تو عزیزان ایمان، یہاں پر میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ اہل بیت کا دین انتہائی صاف و شفاف ہے، انتہائی واضح ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان جب اپنے عقل کو پر عمل کرتا ہے، اپنی عقل کو دخل دیتا ہے، تو جگہ جگہ دھوکہ کھانے کی اس کے لیے امکانات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی احترام کا نام دیتا ہے، کوئی کسی چیز کا نام دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ علی کی ذات ایسی بلند تھی، کسی بھی اپنے چاہنے والوں کو علی ابن ابی طالب نے اپنی ساری حیات طیبہ میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے خدمت میں عرض کروں، کبھی رسول اکرم نے یا علی ابن ابی طالب نے اپنی ساری حیات طیبہ میں کسی چاہنے والے کو وہ خواب کتنا ہی والہانہ محبت کرتا ہو، ان کے قدم چومنے نہیں دیے۔ آپ کوئی ایک مثال لے کے آئیے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علی کی ذات کیا ہے۔
کہ اللہ نے جس کے قبضے قدرت میں عالم امکان کو دے دیا، سب پر اطاعت علی واجب ہے، اس سے بڑھ کر کیا بنا؟ میرا مقام کیا، آپ کا مقام کیا؟ 2 پیسے آج آئے کل چلے گئے، آج لوگوں میں شہرت ملی، کب جو لوگوں کی شہرت چلے گئی؟ نہیں، اللہ کے نزدیک وہ صاحب اکرام ہے جس میں تقویٰ زیادہ پایا جاتا ہو۔ علی امام المتقین تھے لیکن کسی کو اپنے قدم نہیں چموائے۔ علی امام المتقین تھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ موسٹ ریسپیکٹفل وہ انسان ہے، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک، جس کے وجود میں تقویٰ سب سے زیادہ پایا جاتا ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بہت تفصیلات ہے، بہت مختصر کر کے بتلا دوں۔ جو پسند ہے علی کو وہی کرو، یہ تقویٰ ہے۔ جو علی کو پسند نہیں ہے وہ مت کرو، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ جو علی کو پسند ہے وہ کرو، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ جو علی کو پسند نہیں ہے وہ مت کرو، یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، عقیدہ خراب ہے، بد عقیدگی ہے۔ کیونکہ جس کا عقیدہ بہتر ہوتا اس کا یقین مستحکم ہوتا۔ عقیدہ بہت اہمیت کی چیز ہے، جس کا عقیدہ جتنا مستحکم ہوگا اس کا یقین اتنا مستحکم ہوگا، جس کا یقین جتنا مستحکم ہوگا وہ بجز اللہ کی ذات پر کسی اور پر توکل نہیں کرے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، مومنین ہی اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ جس کا عقیدہ کمزور ہے اس کا یقین کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ دیکھیے مجھے یہ ڈاکٹر کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، میں اس کی دوا نہیں کھاؤں گا۔ مجھے یہ دوا پر عقیدہ نہیں ہے، میں وہ دوا نہیں کھاؤں گا۔ مجھے نماز پہ عقیدہ ہے، نماز پڑھوں گا۔ نماز پہ عقیدہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھوں گا۔ روزے پہ عقیدہ نہیں ہے، روزہ نہیں پڑھوں گا۔ حج پہ عقیدہ نہیں ہے، حج نہیں کروں گا۔ مجھے جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس پہ عقیدہ نہیں ہے، برابر جھوٹ بولوں گا۔ جتنا عقیدہ انسان کا کمزور ہوگا اتنا زیادہ وہ بے عمل ہوگا۔ جس کا عقیدہ جتنا زیادہ مستحکم ہوگا وہ اتنا زیادہ باعمل ہوگا۔ یہ کلیہ آپ دیکھیں، یہ بالکل کامن، بالکل لاجیکل مثال ہے۔ بھائی مجھے نہیں ہے ان کے اوپر عقیدہ، میں نہیں جاتا، میں بات نہیں کرتا، میں یہ کھاتا نہیں، میں یہ پیتا نہیں، میں ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ میرا فیتھ ان پر نہیں ہے۔ تو جس کا جتنا فیتھ، کیسا؟ جتنا علی کی ذات پر فیتھ ہوگا اس کا یقین اتنا ہی زیادہ مستحکم ہوگا۔ جتنا علی کی ذات پر فیتھ ہوگا اس کا یقین اتنا، کیوں کہ وہ صاحبان یقین ہے۔ کیسا یقین ہے؟ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، علی کے سامنے سے سارے اقالیم کے پردے ہٹا دیے جائیں تو مزید علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ علی کی جیسی ذات سے اللہ نے ہماری وابستگی رکھی ہے، علی جیسی ذات سے ہماری وابستگی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام علی ہے۔ ان کی محبت اختیار کرنا ایمان میں داخل ہونے کے لیے شرط اول ہے۔ اور وہ علی کہتے ہیں کہ ایمان اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان کفر کی، شرک کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے پائے، شرک کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے پائے۔ تو عزیزان ایمان، یہ قدم بوس ہونا علی نے گوارا نہیں کیا۔ علی کی ولایت کے اقرار کے سبب مومن کا مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ اللہ نے العزت کے ساتھ کہا کہ تمام تر عزت ہر زاویے سے، ہر امکانی طریقے سے جو ممکن ہے کسی کے لیے، جو انسان جو عزت کر سکتا ہے وہ اللہ کی ذات۔ العزت للہ ولی رسولی، اس میں رسول کو شامل کیا خالی واو کے ذریعے، کنٹینیوٹی ہے۔ ولی رسول، ولی المومنین، اور امیر المومنین کے چاہنے والوں کے، ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن جو منافق ہے وہ نہیں جانتا۔ تو کوئی علی کا چاہنے والا دوسرے علی کے چاہنے والے کو اتنا پست نہیں سمجھ سکتا کہ اپنے قدموں پہ اس کا سر رکھوا دے۔ تو علی کی نگاہ میں جب مومن کا مرتبہ اتنا بلند ہے، رسول کی نگاہ میں، کہیں بتا دیجئے کہ سلمان نے رسول کے قدم چومے؟ نہیں، اول وقت جب وہ قبول کیے تھے اسلام، کوشش کیے، رسول اللہ نے ان سے دور ہو کے کہا کہ یہ کیسی آتش پرستوں کی کے اوپر تم نے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ اسلام میں طریقہ نہیں ہے کسی کی تعظیم کا کہ تم رسول کے پیروں پہ اپنا قدم رکھو، اپنا سر رکھو۔ نہیں، مولا متقیان نے بھی نہیں کیا۔ دیکھیے سورہ آل عمران، اس کی 181، 82، 83 آیتیں، اس کی تفسیر میں
ہمارے علماء نے کیا کہا؟ 10 علماء نے مل کر باہم کوشش کے ذریعے ایک مرجع وقت کی نگرانی میں تفسیر لکھی۔ میری گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے اپنے گھروں میں یہ تفسیر منگوائیے گھر، اور یہ تفسیر عام خاص اویلیبل ہے، سلمان بک سینٹر جائیے مل جائیں گی تفسیر نمونہ۔ اردو زبان میں 1300 سال 1400 سال کے درمیان میں اتنی جامع ترین کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی تھی۔ اردو میں ہے 450 پیج پہ ایک ویلیوم ہے، 28 والیومز کے اوپر یہ تفسیر ہے۔ قرآن ہے، اب اس کے معنی ہے کہ انسائکلوپیڈیا ایک سمندر ہے۔ کون سا ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو اس میں نہیں بیان کیا گیا؟ کیا بہترین طریقہ! پہلے اس کے ایگزیکٹ ڈکشنری میننگ ورڈ ٹو ورڈ، اس کے بعد اس کے متعلق یہ آیت، یہ سورہ کیا شان نزول ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ گفتگو کے درمیان میں کون سا ایسا نقطہ ہے جس پہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کی نگاہ مرکوز رہے جہاں پر اس کا عمل ہونا چاہیے اس کے مطابق۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ آیت کی تفسیر کیا ہے، کوئی دوسری آیت کوئی اور سوروں میں تو نہیں ہے، پھر اس کو لا کے وہاں پر ملایا گیا، وہاں پر بھی فلاں سورے میں فلانی آیت میں یہی بات کہی گئی۔ اب اس کے بعد تیسری چیز، اس کے متعلق رسول اللہ نے کیا فرمایا، مولا کائنات نے کیا فرمایا، امام حسن عسکری نے کیا فرمایا، امام جعفر صادق نے کیا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیا یہ ائمہ کی روایتوں سے، قرآن کی آیتوں سے مطابقت اہل سنت کی کسی بھی کتاب میں کوئی اس کا حل موجود ہے؟ بخاری نے کیا کہا، صحیح مسلم نے کیا کہا، سنن ابن ماجہ نے کیا کہا۔ دیکھیں شیعہ بڑے فراغ دل ہوتے ہیں، شیعہ علم دوست ہوتے ہیں، علم دشمن نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا اسلام کا جو نقصان ہوا وہ اہل سنت کے متعصب علماؤں کے ذریعے ہوا۔ اہل بیت کے شاگردوں سے تو دین حاصل کیا، لیکن اہل بیت جو ان کے استاد تھے ان کی روایتوں کو نقل نہیں کیا۔ دیکھیں بہت زیادہ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت کو اظہار کر رہا ہوں میں آپ سے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں اچھائی کا قبول کرنا ہے، اور ہمارے بزرگ یہی ہمیں تعلیم دیتے، باپ کی بھی بری عادت ہے تو مت قبول کرو۔ دیکھو اچھی چیز لینا چاہیے، بری چیز نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ بری چیز بری ہے، ہمیشہ کے لیے بری ہے، خواہ وہ باپ کی ہو، بھائی کی ہو، کسی کی ہو، لیکن آپ کے اعمال کا انحصار ہے تو آپ افراد کو ترجیح دیں گے، عام لوگوں کو ترجیح دیں گے، یا پھر اس کو ترجیح دیں گے جس کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، اللہ نے جسے رہبر بنا کے بھیجا۔ تو اب یہاں پر مولا متقیان کے ظاہری خلافت کا دور تھا، اور آپ اپنے رعایا میں سے احوال پرسی کے لیے بنفس نفیس جایا کرتے تھے۔ شہر عراق، اس میں ایک شہر ہے انباز، وہاں پر آپ تشریف لے گئے لوگوں کی احوال پرسی کے لیے۔ جو بھی بات میں کہوں گا قرآن سے یا دلیل سے یا جو بھی ہمارے پاس کے ائمہ کے روایتیں ہیں، میں اپنے نفس سے نہیں بول رہا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ قدم چومنا مولا کے یا پھر مولا کی باتوں میں اگر یہ باتیں مل جائیں کہ بھئی یہ تم کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو بخدا سب سے زیادہ ہم کرنے کی ترجیح دیتے تھے، اولویت دیتے تھے۔ ہماری مزاج کا نام شریعت نہیں ہے، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، ہماری مزاج کا نام شریعت نہیں ہے، اللہ کی مزاج کا نام شریعت ہے۔ تو ہماری مزاج کو اللہ کی مزاج تک لے کے جانا ہے، ہم اپنے آپ سے نہیں کر سکتے۔ جتنے افراد ہیں اتنے مزاجیں ہیں، جتنی مزاجیں ہوں گی اتنی باتیں ہو جائیں گی۔ تو اب یہاں پر مولا کائنات شہر انباز تشریف لے گئے، یہ آیت ہے، اور اس آیت کی تفسیر یہاں پر کھلی ہوئی ہے، اور میں اس کے ترجمے کو صرف آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو نظریہ ہمارے پاس قائم ہوا یہ خیالات پہلے بھی تھے یا نہیں تھے، چونکہ قرآن جس میں ہر خوش قطر موجود ہے، ہر بات بڑے صاف اور واضح الفاظ میں بیان کر دی گئی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ لکھا ہوا ہے، اس کے ترجمہ سنا رہا ہوں میں 79 اور 80 آیت کا۔ کسی شخص کو زیب نہیں دیتا کہ سورہ آل عمران 79 1:80، یہ آیت کا ترجمہ، کسی شخص کو زیب نہیں دیتا کہ خدا آسمانی کتاب، حکم، نبوت اسے دے دے اور پھر لوگوں سے کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ آپ دیکھ لیجئے صاف الفاظ ہے قرآن کے، یہ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے، تفسیر نہیں ہے، بھی ترجمہ ہے۔ تفسیر میں تعویل کی گنجائش ہو سکتی، ترجمے میں نہیں ہو سکتی، یہ ڈائریکٹ ترجمہ ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی زیب نہیں دیتا کہ خدا آسمانی کتاب، حکم اور نبوت اسے دے دے
اور پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، بلکہ اس کے شان یہ ہے کہ وہ کہے خدا والے بنو، جیسا کہ کتاب خدا کی تعلیم ہے اور جیسے تم نے درس پڑھا ہے، اور خدا کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، اور نہ یہ کہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں اور انبیاء کو، یہ 80 آیت ہے 80ویں، اور نہ یہ کہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں اور انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو، تو کیا وہ تمہیں کفر کی طرف دعوت دیتا ہے جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو یہ ہرگز کسی نبی، مرسل، امام نہیں کہہ سکتا کہ تم خدا کو چھوڑ کر میری پرستش کرو۔ اب یہاں پر ایک مولا کائنات کی روایت کو اس تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ بشر پرستی کیسے ممنوع ہے۔ تو اب یہاں پر جو حوالہ دیا گیا وہ بڑا غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ حوالے آنے کے بعد مجھے یقین ہے نہج البلاغہ میں بھی شک کریں گے کہ یہ مولا کا کلام نہیں ہے، کیونکہ ایسے عارفین سرزمین حیدرآباد پر موجود ہیں، اگر ان کی مزاج کے خلاف نہج البلاغہ مولا کا کلام بھی آتا ہے تو اس پہ تنقید کریں گے۔ اب آپ کو سامنے سنا رہا ہوں کہ اس کا جو مدرک ہے یہ نہج البلاغہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جو مولا کے کلام کو کوٹ کیا گیا، نہج البلاغہ کلمات الخسار نمبر 37، نوٹ کر لیجئے، جائیے اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے اور اس کے بعد دیکھیے مولا فرماتے ہیں مروجہ طریقے کے مطابق آپ کے سامنے کیا تھا، یہ واقعہ کیا ہے، جناب کے حقیقی روحانی چہرے کو واضح کرتی ہے کہ ہماری بحث کے لیے شاہد ہے۔ جب امام عالی مقام عراق کے سرحدی شہر انباز میں پہنچے تو کچھ کسان اپنے مروجہ طریقے کے مطابق آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ امام علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اس فعل کو ناپسند کیا بلکہ بہت زیادہ غضبناک ہوئے اور انہیں کہنے لگے ما ھذا اللتی صنعتموہ، تم نے کیا کام انجام دے دیا۔ یہ مولا ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے کہ ان کے رعایا میں، ان کے تعلیمات کے بعد لوگ اس قدر جو ہے گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تم نے کیسا کام انجام دے دیا، ایک تعجبیہ جملہ مولا نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے یہ کام ہم نے اپنے بادشاہوں، دیکھیں ان کا استدلال، فقالوا خلق منا نعوذ بکم بہ امرائنا، وہ جواب دیتے ہیں یہ ہمارے اخلاق ہے اور ہمارے عمراء، بادشاہوں اور عمراء کی تعظیم کے طور پر یہ کام انجام دے۔ لفظ کیا استعمال کیا، نعوذ بکم، ہم تعظیم کے طور پر۔ مولا فرماتے ہیں بخدا تمہارے عمراء اور حکام کو اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور تم اپنے آپ کو اس سے دنیا میں رنج و تکلیف میں مبتلا کرتے ہو اور آخرت میں بدبختی میں گرفتار کرتے ہو۔ کس قدر نقصان دہ ہے وہ تکلیف و مشقت کہ جس کے بعد عذاب خدا بھی ہو، عذاب خدا کس قدر فائدہ بخش ہے وہ آرام و آزادی جس کے ساتھ آتش جہنم بھی امان، جہنم سے بھی امان حاصل ہو۔ دیکھیے یہ قرآن ہے، کھول کے میں نے آپ سے کہا آل عمران کی تفسیر، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1 2 نہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جو آیت اللہ کے مرتبے پہ پہنچے ہوئے یہ علماء کرام نے ایک مجتہد اعظم مرجع وقت کی نگرانی میں اس کے ترجمے کو لکھا، اس سے سند حاصل کی، مستند ترین ہے۔ آپ دیکھیے یہ غلط ہے بول دینا آسان ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ مولا کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ دلیل کیا ہے؟ علم وہاں پہ جہاں پہ یہ حدیث ہے مولا کی، یہ بات ہے مولا کی، یہ فرمان ہے مولا کا، یہ لوگ غلط بول رہے ہیں۔ آپ فرمان بتا کے غلطی ثابت کرو، صرف اپنے ذہن میں آنے والی باتوں کو مولا سے موسوم کر کے بات مت کرو۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ یہی سب کچھ ہوا تھا مولا کائنات کی حیات طیبہ میں، جب انسان کی جرت اللہ کے احکامات میں ترمیم کرنے کی بڑھتے چلے جاتی۔ ایسے ہی سن لیجئے، دین میں بدعتیں داخل کرنا اور نئے دین کو ایجاد کرنا ناقابل معافی گناہ ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتب اربعہ میں سے ہمارے معتبر ترین علماء میں سے ایک، جس کی کتاب کو انتہائی عقیدت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا،
ابن باوہ امی شیخ صدوق کے نام سے، یہ شیخ صدوق کہتے ہیں انبیاء ما سبق میں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انبیاء ما سبق میں ایک شخص تھا اور جو اپنی روٹی روزی کما کے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا۔ یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ تھوڑا بہت آپ کا دماغ بھی ریسٹ پائے اور آپ کے دماغ میں یہ بات بھی آ جائے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء دین کے دوست ہیں۔ علماء کی قدر کیوں ہیں؟ علماء کی قدر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ دین کے مشکل باتوں کو سلجھاتے ہیں۔ علماء کی بات پہ عمل کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے مشاکل کو دین کے آسان کر کے بتاتے ہیں اور ان کے پاس یقین ہے اور ان کی قدر ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مساوی ہیں۔ لیکن عالم کون ہے اور عالم کی شان کیا ہے؟ فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات و اہل الارض حتی النملہ فی حجرها والحوت فی المال یصلون علی معلمون الناس الخیر۔ دیکھو رسول فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت عام انسان پر ایسے ہے جیسے رسول کی فضیلت ہو۔ جیسی رسول کی فضیلت عام انسانوں میں ہے ویسی عالم کی فضیلت عام لوگوں میں ہے، یہاں تک کہ اہل سماوات زمین پر بسنے والے، آسمان میں بسنے والے ملائکہ، حتیٰ کہ زمین کے سوراخ میں بسنے والی چونٹی، پانی میں بسنے والی مچھلی، سب اس عالم دین کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو خیر کی طرف لوگوں کو لاتا ہے، شر کی طرف نہیں۔ جو خیر کی طرف، شرط یہ ہے عالم وہ ہے جو خیر کی طرف راغب کرے نہ کہ شر کی طرف نہیں۔ عزیزان ایمان کہ دیکھیے عالم کو پہچان، میں نے کہا کہ بہت سارے آپ کے پاس مشنریز دیے گئے، انسٹرومنٹ دیے گئے، کسوٹو دیکھ لو مومن کی شان کیا ہے۔ کسی نے پوچھا یا امیر المومنین کس کی صحبت میں بیٹھنا؟ کہا کہ کون سب سے بہتر دوست ہے؟ کہا کہ وہ تمہارا سب سے بہترین دوست ہے جس کو دیکھنے سے، ملاقات کرنے سے آخرت یاد آ جائے۔ کہا کہ سب سے بدتر دوست کون سا ہے؟ کہا کہ جس کے ملنے سے، ملاقات کرنے سے انسان آخرت سے غافل ہو جائے۔ اب دیکھو کس کے تعلیمات کیسے، جو خدا رسول ائمہ کے طریقے پر بلاتا ہے یا پھر وہ جو خدا رسول ائمہ کے طریقے سے ہٹ کر انسان کو بھٹکاتا ہے۔ اب اتنا شعور ہم میں ہونا ضروری ہے کہ خود ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ اس شخص اپنی زندگی گزارتا تھا، بچوں کو پالتا تھا، کلفت تھی، ایسے میں اس کے دل میں وسوسہ آیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہا کہ یہ حلال کی کمائی کافی نہیں ہے، چل حرام کی طرف چل۔ حرام کی طرف اس کو لگا دیا، طمع کے لیے، پیسے کی طمع، پیسے کی طمع۔ کیوں شرط رکھی گئی؟ کلمہ ایک قرآن میں ایک کلمہ ہے ہمارے پاس، کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ فائدہ کیا ہے؟ جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہے، شرک ایسی نجیس چیز ہے اس سے انسان پاکی اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ پورے سمندر، باب طہارت میں تین چیزیں ہیں، یا پانی یا زمین یا آفتاب۔ سمندروں میں ایک نے پورے سمندروں میں غوطے دے، شرک نجاست سے پاک نہیں ہوتا۔ آپ آفتاب کے سامنے رکھ کے اس سے خشک کر دے، پاک نہیں ہوتا۔ ساری زمین پر اس کو گھسیٹ کے اس کی کھال نکال دے، پاک نہیں ہوتا۔ ادھر کہا لا الہ الا اللہ، ادھر شرک کی نجاست سے پاک ہو گیا۔ اب اس کے دہن کی رطوبت بھی پاک ہے، اس کے جسم کا پسینہ بھی پاک ہے۔ تو یہ کلمے کی تاثیر ہے۔ انسان اپنی دولت کے ذریعے سے شرک کی نجاست کو پاک نہیں کیا، جو ذرائع ہیں وہ ذرائع سے شرک کی نجاست کو پاک نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ کا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کا۔ ساری دنیا کی دولت جمع کر لی جائے، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کلمہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ کا، ادھر اسلام میں داخل ہوا، ادھر علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ کا، ایمان میں داخل ہو گیا۔ جب سب سے قیمتی دولت انسان کا ایمان ہے، ساری دولت ملا دی جائے، لا لی جائے، نہ انسان شرک نجاست سے پاک ہو سکتا، نہ اسلام میں داخل ہو سکتا، نہ ایمان کی دولت سے پاک ہو سکتا۔ تو اتنی قیمتی دولت ایمان کو کیا اللہ کسی کے چرانے کے لیے یہیں کھلا رکھ دے؟ نہیں، ایک اور کلمہ بنایا۔ آپ کچھ قیمتی چیز ہوتی ہے تو اپنے جیب میں رکھتے ہیں، اور قیمتی ہوتی ہے تو اپنے سیف میں رکھتے ہیں، اور قیمتی ہوتی ہے تو بینک کے لاکر میں رکھتے۔ مادی چیز کی حفاظت کے لیے تو اتنے انتظامات، لیکن ایمان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت اور توحید کی حفاظت کے لیے اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی سیف لاکر نہیں رکھا، کوئی ایسا انتظام نہیں کیا۔ خود قرآن کہتا ہے تم جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہے آزاد تھے، جیسے لا الہ الا اللہ کہا
تو اب اس کی حفاظت ضروری ہے، اور حفاظت اسی میں ہے کہ اطیع اللہ، محمد رسول اللہ کی حفاظت اس میں ہے کہ اطیع الرسول، علی ولی اللہ کی حفاظت اس میں ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تم اب اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہر وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہے، ہر وہ کام کرو جس سے رسول راضی ہے، ہر وہ کام کرو جس سے علی راضی ہے، تو ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و علی محمد۔ دیکھیے سامنے کی بات ہے، سب پڑھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ذہن کو، یہ بچوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے، میں آپ کی موجودگی میرے لیے باعث عزت اور ہمت افزائی ہے، یہ بچوں کے لیے گفتگو ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ دیکھیے اطاعت کے بغیر ہم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ امام فرماتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہوئے اطاعت کے ذریعے، تمہارے لیے بھی وہی قانون ہے، تم جتنی اطاعت کریں گے ہم سے قریب ہوں گے، جتنا ہم سے قریب ہوں گے اللہ سے قریب۔ ایک ہی امام کے لیے ضروری ہے اطاعت، تو ہمارے لیے اطاعت ضروری نہیں ہے، برابر ضروری ہے۔ تو عزیزان ایمان، یہاں پہ شیطان نے کہہ دیا کہ حرام کا ذریعہ اختیار کرو، چونکہ وہ کلمہ بغیر معرفت اس نے اختیار کیا، شیطان کے وسوسے پہ عمل کیا، پھر بھی کلفت دور نہیں ہوئی، اخراجات بڑھ گئے۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسی تدبیر بتاتا ہوں کہ تو اگر اس پہ عمل کرے تو ضرور مالا مال ہو جائے گا۔ کہا کہ میرا مقصود پورا ہو جائے گا، میں تو چاہتا ہوں دولت کما لوں۔ کہا کہ ایک نئے دین کی ایجاد کر دے، نئے دین کی ایجاد کرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ متی فرما بردار ہوئے، پیسہ آنے لگا، اتنی دولت آ گئی کہ وہ اپنے ساری حاجتیں پورے کر لیا۔ لیکن چونکہ پہلے وہ اسلام لا چکا تھا، وہ اللہ کا کلمہ پڑھ چکا تھا، توحید کا اقرار کر چکا تھا، اگرچہ کہ بنی اسرائیل کی امت سے تھا، لیکن ایک مرتبہ اس کی عقل نے ہدایت کی، قلب نے جھنجھوڑا کہ تو نے یہ کیا کر دیا۔ اب اس کے بعد توبہ کرنے لگا، استغفار کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، پھر بھی مطمئن نہیں ہوا، رسیوں میں زنجیروں میں جکڑ کر جنگل کی سمت چلے گیا۔ اب توبہ کرتا، استغفار کرتا۔ اس وقت کے نبی جو بھی تھے، لوگوں نے آ کر کہا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، ایسے گڑ گڑاتا ہے، ایسے توبہ کرتا ہے، ایسے اپنے جسم پر مشقت کرتا ہے، دھوپ میں وہ نہ دیکھ رہا ہے نہ اوز دیکھ رہا ہے، سب اس کے جسم پر گزر جا رہا ہے۔ اللہ سے رجوع ہوئے، اللہ نے کہا کہ اس سے جا کے کہہ دو کہ اس نے ایسے بڑا گناہ کیا ہے کہ ہماری عزت و جلال کی قسم ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ جواب دیتا ہے کہ ہماری عزت و جلال کی قسم ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ اس نے نئے دین کی ایجاد کی، تا وقت کہ جتنے لوگ تھے وہ راہ راست پر پھر سے نہ ڈالے اور سب کو توبہ کروائے، خود توبہ کرے، تو یہ معاف ہونا ممکن ہے۔ اب گھبرایا، جیسے ہی جواب آیا، اب آ کے لوگوں کے سامنے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے غلط تمہارے سے کام لیا، میں تمہارے کو یہ بول جو کہا، جو تعلیمات تھے وہ گمراہی کے تھے، حقیقت دین یہ ہے۔ کہا کہ نہیں نہیں، آپ کو کوئی اشتباہ ہو گیا، آپ کیا پیارا دین بتائے۔ مثلا آپ نے کہا نماز مت پڑھو جنت ہے، روزہ مت رکھو جنت ہے، حج مت کرو جنت ہے، علی کی محبت کرتے مال کھا جاؤ سب معاف ہے، تم حسین کے عزادار ہے، کسی کا بیجا قتل کر دو سب معاف ہے، اس لیے کہ مارنے والا بھی ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، مرنے والا بھی ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ حدیث تو ایک ہی ہے نا، کوئی دو نہیں ہے، اس لیے کہ سب علی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، حسین کے عزادار ہیں، حدیث تو ایک ہی ہے سب کے لیے، تو یہ سب ایک ہو گئی، تم کو اشتباہ ہو گیا، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں، اس لیے کہ تم نے بہترین ہمارے لیے دین دیا۔ تو دیکھیے اس کا انجام کیا ہوا۔ تو دین میں اگر کوئی بگاڑ کرتے ہیں تو ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ ایسے ہی کوئی چیز جب ذہن انسان کا چلتا ہے روایت کے مقابل میں، درایت کے مقابل میں، آیت کے مقابل میں، سنت کے مقابل میں، فرمان نبی فرمان علی کے مقابل میں، تو یہی لوگوں کے مجموعے کا نام ہے خوارج۔ اسی لوگوں کے مجموعے کا نام ہے خوارج۔ یہ لوگ مولا متقیان کے متی تھے، فرما بردار تھے، کب تک؟ سن 36-37 ہجری تک، جب کہ جنگ صفین ہوئی۔ مولا کے فرما بردار تھے، فرما بجاوری میں زندگی گزارتے تھے، مولا کی اطاعت کرتے تھے، لیکن دور آگے بڑھا، جیسے ہی وہاں پر تحکیم کا
فیصلہ ہوا، یہ لوگ مولا سے بیزارگی کا اظہار کیے اور علیحدہ ہو گئے۔ تعداد میں دیکھتے دیکھتے 1 سے 2، 2 سے 3، ان میں بربریت بڑھی۔ اپنے ذہن میں آیا علی ابن ابی طالب نے علیہ باللہ گناہ کیا ہے۔ گناہ کیا، کیا گناہ تھا؟ گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مقابل میں عام انسانوں میں سے دوسروں کو حکم بنا کر ایک صلح کی۔ ان کے ذہن میں یہ گناہ تھا علی ابن ابی طالب کا۔ اب یہ بات 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ہوتے ہوتے 12,000 کی تعداد میں یہ لوگ پیدا ہو گئے اور ایک خاص مقام پر رہنے لگے، ایسے ہی تعلیمات دینے لگے۔ اب اس کے بعد جب یہ چرچے بڑھے، عبداللہ ابن حباب، کہیں کہیں سے لوگوں کی اطلاع ملتے رہی، عبداللہ ابن حباب مولا کائنات کے بے حد مخلص تھے اور صحابی رسول تھے، گلے میں قرآن ڈال کر پھرتے تھے۔ ایسے میں جب ان کا گزر اپنی زوجہ کے ساتھ ان کے علاقے سے ہوا تو یہ لوگوں نے انہیں روک لیا۔ یہ جانتے تھے کہ یہ بڑے شریر ہیں، بڑے انتہا پسند ہیں، مولا کے خلاف یہ احتجاج کیے ہیں۔ ایک نیا قسم کا انقلاب آ گیا تھا، بغاوت آ گئی تھی۔ یہ تاریخ سے آپ استفادہ کیجئے، اس لیے کہ مولا موجود تھے، مولا کے فیصلے ان کی مزاج کے خلاف ہوئے تو یہ مولا کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ نئی سیرت نہیں ہے۔ جب بھی انسان کی مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مولا کا دشمن ہے، لیکن مولا کی زندگی میں ان کی مزاج کے خلاف ہوا تو کہا کہ یہ شریعت سے منحرف ہو گئے، گناہ کرے، توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات عبداللہ ابن حباب وہاں پہ پہنچے، ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، چہرہ دیکھا، صالح ہے، علی کے چاہنے والے، عبادتوں کی کثرت سے پہچانے جاتے، علی کے چاہنے والے پیشانی پہ سجود کے آثار سے پہچانے جاتے، علی کے چاہنے والے اپنے وعدہ وفا کرنے کے ذریعے پہچانے جاتے، علی کے چاہنے والے اپنی شیریں زبانی کے ذریعے پہچانے جاتے، علی کے چاہنے والے امانتوں کو وفا کرنے کے ذریعے پہچانے جاتے، علی کے چاہنے والے کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب پہچانے جاتے تو سمجھ گئے کہ یہ علی کا چاہنے والا۔ کہا کہ کون ہو تم؟ کہا عبداللہ ابن حباب۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ فلانی جگہ کا ارادہ ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری رائے علی ابن ابی طالب کے متعلق کیا ہے؟ دیکھیے تاریخ 7 جملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جگہ تم سے مناظرہ یا بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، میں جا رہا ہوں، میری زوجہ ساتھ ہے، کہ وہ حاملہ تھی، میری زوجہ ساتھ ہے، مجھے جانے دو۔ کہا کہ نہیں، تمہیں یہ جواب دینا ہے۔ کہا کہ جب تم اصرار کرتے ہو تو میں جانتا ہوں کہ علی تم سے زیادہ صالح ہیں، علی تم سے زیادہ عبادت گزار ہیں، علی تم سے زیادہ شریعت کے جاننے والے ہیں۔ یہ کہنا تھا۔ کہا کہ تم رجال کی تقلید کرتے ہو، اللہ کی نہیں، اللہ کی نہیں۔ آج یہی جملے جو مخالف اجتہاد کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی تقلید کرتے، نہیں، تقلید اتباع کا نام ہے۔ احکامات شریعت میں افراد کی شخصیت کی تقلید نہیں ہوتی، احکامات کی تقلید ہوتی ہے۔ تو یہی جملے تھے جو خوارج نہروان نے عبداللہ ابن حباب سے مولا کائنات کے متعلق کہا تھا۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ چیز تاریخ ساتھ۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی زوجہ کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال کر دیوار پہ پھینک دیا، ان کا سر ختم کر دیا۔ جب یہ اطلاع عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے مولا کائنات تک پہنچی تو بڑا صدمہ ہوا۔ مولا نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ ان سے باتیں کرو، گفتگو کرو اور ان کو سمجھاؤ، لیکن دیکھو تم احادیث کے ذریعے سے ان کو سمجھانا۔ یہ گئے، گفتگو کرے، آئے، جو باتیں انہوں نے کہی 5-6 ایسے مضبوط دلائل تھے ان کے پاس جہاں پر یہ پوری طریقے سے اپنے ذہن ناقص میں یہ طے کر چکے تھے کہ یہ علی سے گناہ ہوئے۔ میں نے کہا شیعوں کا عقیدہ ہے امام معصوم ہوتا، عصمت، گناہ ممکن نہیں، جیسے قرآن میں کوئی غلطی ممکن نہیں، علی کی ذات میں کوئی غلطی ممکن نہیں۔ پہلے میں نے یہ منازل طے کیے، اب اس کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں علی کیا تھے؟ گناہگار تھے، علیہ باللہ استغفر اللہ۔ تو اب یہاں پر مولا کائنات چلے جانے کے بعد صرف 2 باتیں کہتا ہوں اس لیے کہ کافی وقت ہو گیا اور مجھے اور بھی ایک مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے مولا وہاں تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد ابو ایوب انصاری سے کہا کہ رسول اللہ کا پرچم ہے
تم اسے نصب کر دو اور ان سے ندا دے دو کہ جو کوئی اس پرچم کے نیچے آئے گا اس کے لیے علی کی جانب سے، اسلامی مجاہدین کی جانب سے امان ہے۔ اب اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی، کہا کہ بتاؤ کہ تم اختلاف مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے ایسے غلطیاں ہوئے ہیں جس کی دلیل آپ نہیں دے سکتے۔ ایک یہ کہ آپ نے دوسرے کو حکم بنایا آپ کے مقابل میں، اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ لائق تھے، یا انصار یا اصحاب میں بھی ایسے لائق تھے جو کسی اور کو بھی بنایا جا سکتا تھا۔ کہا کہ میں نے جو کام کیا وہی کام کیا جو رسول نے کام کیا تھا صلح حدیبیہ میں۔ مثال دی، لوگ مان لیے۔ کہا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین جو لکھے تھے اسے کاٹ دیا، جب آپ مومنین کے امیر نہیں ہیں تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم کیوں مانیں؟ کہا کہ دیکھو، جب صلح حدیبیہ میں رسول کے نام کے ساتھ میں کاتب تھا اور میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اور پھر وہ مقابل میں جو کفار تھے ان کے درمیان میں یہ صلح نامہ ہے، تو ان لوگوں